مشکلیں لاکھ مگر ہے مشکلوں کا تو ہی حل آنے لگی دیکھو صدا بھیا آنا خیر العمل بھیا آنا خیر العمل ہم دیکھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم درود پڑھے محمد آل میں حضرات سامعین، عدل اور اسلام کے موضوع پر آج یہ ہماری تیسری نشست ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ میں اللہ تمہیں حکم دیتا ہوں کہ امانتوں کو واپس کرو ان کی طرف جو امانتوں کے وارث ہیں، اور جب تم انسانوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ۔ میں اللہ تمہیں بہترین نصیحت کرتا ہوں، میں سمیع ہوں، میں علیم ہوں، میں بصیر ہوں۔ اور اے ایمان لانے والے، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور صاحبان امر کی۔ آئیے تک شروع کرنا چاہتا ہوں۔ رات میں نے عرض کیا تھا کہ انسان کی خلقت عدل پر ہے، یعنی اللہ نے خود فرمایا فَعَدَلَكَ، میں نے تمہیں عدل کے ساتھ بنایا، یعنی ہمارے اعضاء کو وہاں رکھا جہاں رکھنے کے لائق۔ اسی اللہ نے ارشاد فرمایا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت فرد البصر ترى من فطور۔ اللہ نے فرمایا ارشاد ہو رہا ہے کہ تم نے میری خلقت میں کوئی عیب دیکھا یا آسمان میں کوئی سوراخ دیکھا؟ خدا سوال پوچھ رہا ہے، کیا تم نے میری خلقت میں کوئی عیب دیکھا؟ تم نے آسمان میں کہیں سے سوراخ دیکھا؟ ثم مرج البصر کرتین ینقلب الیک البصیر، ثم مرج البصر کرتین ینقلب الارشاد ہوا کہ پھر دیکھو ثم مرج البصر کرتین ینقلب، پھر دیکھو تمہاری نظریں تھک کر واپس آ جائیں گی، لیکن تمہیں میرے نظام میں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا، میرا نظام بے عیب ہے۔ ثم مرج البصر کرتین ینقلب، میرا نظام بے عیب ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو میری خلقت میں کوئی عیب ہے، پھر فرمایا کہ تم پھر دیکھو تمہاری نظریں تھک کر واپس آ جائیں گی، لیکن تمہیں میرے نظام میں عیب نظر نہیں آئے گا۔ اب اللہ کا نظام ہے بے عیب، اللہ کا نظام ہے عدل پر، اللہ کا نظام بے عیب، اللہ کا نظام عدل پر۔ اب اس نظام یہ چلتا کیسے؟ یہ اللہ کا جو نظام ہے یہ کیسے چل رہا ہے عدل پر،
تو یہ کائنات کا نظام کس کی وجہ سے باقی ہے؟ میں نے جملات کر دیا، آپ نے سمجھا نہیں، اگر آپ بھی نہیں سمجھیں گے تو میں کہا، یعنی اتنا بڑا جملہ میں نے کہا، میں کہا خدا نے فرمایا ثم مرد البصر کرتا ہے جن قلب الیک المصیر، دیکھو کہ میرا نظام ہے بے عیب، میرا نظام ہے عدل پر، تو یہ کس کی وجہ سے نظام چل رہا ہے؟ پتا چلا کوئی ہے، پتا چلا کوئی ہے جس کی وجہ سے نظام چل رہا ہے۔ اگر امام نہ ہوتا، حجت خدا نہ ہوتی، حجت خدا کسے کہتے ہیں؟ میں یقوم بذاتہ و یقوم الخلق علی وجہ، جو خود قائم ہو اور پوری کائنات کو جی وجہ سے قائم ہو، جو خود قائم ہو، جو خود موجود ہو اور پوری کائنات اس کی وجہ سے موجود ہو۔ پتا چلا آج جو دنیا ہے، آج جو نظام ہے، ماننا پڑے گا کوئی حجت خدا ہے، کوئی حجت خدا ہے۔ ارے ہمارا امام، انسانوں پر ہمارا امام احسان ہے، ہمارے امام کا احسان ہے مسلمانوں پر، اگر وہ نہ ہوتا تو کوئی نہ ہوتا۔ اب یہ نظام چل رہا ہمارا کا، یہ امام، ہمارا یہ نظام چل رہا ہے ہمارے 12 امام کی جیسے، ہمارا امام ہے۔ اور معاف کرنا، اللہ قیامت میں جو فرما رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے دن ہر فرقے کو بلائیں گے اس کے امام کے ساتھ، قیامت کے دن ہم بلائیں گے ہر فرقے کو، انسان کو نہیں، قیامت کے دن ہم ہر فرقے کو بلائیں گے اس کے امام کے ساتھ۔ پتا چلا خدا کی نظر آگے والے پر ہوگی، پچھلوں پر نہیں، خدا کی نظر ہوگی آگے والے پر، کہ آگے کون ہے، پیچھے والے تو گنہگار بھی ہوں گے، پیچھے والے نمازی بھی ہوں گے، تو اللہ کی نظر ہوگی امام پر۔ اب جس کا امام جنت میں، اس کے ماننے والے بھی جنت میں، اور جس کا امام جہنم میں۔ اتنا آسان ہے مذہب، اتنا آسان ہے مذہب۔ ارے مولویوں نے مذہب کو بڑا مشکل بنا دیا، مذہب آسان ہے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہم بلائیں گے ہر فرقے کو اس کے امام کے ساتھ، یعنی جہاں امام ہوگا وہاں ماننے والا ہوگا۔ ہمارے ہیں 12، مسلمانوں کے بھی 12 ہیں، مسلمانوں کے بھی 12 ہیں، ہمارے بھی 12 ہیں۔ میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا، میں اپنے اماموں کے نام لینا چاہتا ہوں۔ میں اپنے امام، سارے مسلمان مل کر قرآن سر پر رکھیں کہ جو شیعوں کے امام ہے، کوئی ایسا امام ہے جو جنت میں نہیں دیا گیا۔ مسلمان سر پر قرآن رکھ کر بتائے کہ شیعوں کے امام ہے 12، کون سا وہ شیعوں کا امام ہے جو جنت میں نہیں جائے گا؟ یا اپنے بتاؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ نعرہ حیدری، قیامت کے دن آئیے چڑھتا ہوں قرآن کی طرف۔ ارشاد ہو رہا ہے سورۃ انعام میں، هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، میرے حبیب کیا یہ ملائکہ کے آنے کا انتظار کریں؟ اللہ سوال پوچھ رہا ہے، کیا میرے حبیب، کیا یہ ملائکہ کے آنے کا انتظار کریں، ملائکہ کے آنے کا؟ اور یاتی ربک، یا تمہارے رب کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں؟ اور یاتی بعض آیات ربک، یا تمہاری کچھ آیتوں کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں؟ خدا نے 3 سوال پوچھے۔ پہلا سوال یہ پوچھا کہ یہ تیری امت کس کا انتظار کرے، ملائکہ کے آنے کا، تیرے پروردگار کے آنے کا، یا تیرے پروردگار کی کچھ آیتوں کے آنے کا؟ یعنی یہ انتظار کس کا کر رہے ہیں؟ یہ قرآن ہے، حدیث نہیں ہے۔ خدا پوچھ رہا ہے کہ تیری امت کس کا انتظار کر رہی ہے، ملائکہ کے آنے کا، تیرے رب کے آنے کا،
یا تیرے رب کی کچھ آیت تو کیا نے کہا؟ اب خدا نے جواب دیا یوم یاتی بعض آیات ربک، اسی دن تیرے پروردگار کی کچھ آیتیں آئیں گی. خدا نہیں آئے گا، ملائک نہیں آئیں گے، آئیں گے آیتیں. تیرے پروردگار کی کچھ آیتیں آئیں گی. لا ینفع نفسا ایمانہا لم تکن آمنت من قبل او کسبت ایمانہا خیرا. آواز آئی اسی دن کسی کا ایمان لانا ان کو فائدہ نہ دے گا. اسی دن جب آیتیں آئیں گی، جب آیتیں آئیں گی اسی دن ان کا ایمان لانا ان کو کوئی فائدہ نہ دے گا جب تک ان کا پہلے ایمان نہ ہو. اور جو نیک عمل کرے وہ بھی اس کے ساتھ کرے کہ ایمان ہو. ایمان کے ساتھ، ایمان کے ساتھ آیتوں پر ایمان ہو. قل انتظروا، کہو انتظار کرو. انا منتظرون، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کروں. کہو انتظار کرو کس کا؟ آیتوں کا. اگر آیتوں سے مراد ہے قرآن کی آیتیں تو قرآن تو پھر نازل ہونا ہی نہیں. تو یہ آیتیں کون ہیں؟ اور چند آیتیں ہیں، چند آیتیں ہیں. آئیے چلتا ہوں قرآن کی طرف. ارشاد ہو رہا ہے سورۃ المومنون وجعلنا ابن مریم وامہ آیۃ، ہم نے مریم کو آیت بنایا اور مریم کے بیٹے عیسیٰ کو. عیسیٰ بھی آیت اللہ، مریم بھی آیت اللہ، عیسیٰ بھی آیت اللہ. اللہ نے کسی اور نبی کو آیت اللہ نہیں کہا. اللہ آپ نے عیسیٰ کو آیت اللہ کیوں کہا؟ عیسیٰ بھی آیت اللہ، اس کی ماں بھی آیت اللہ. تو تمہیں سمجھ میں نہیں آیا کہ عیسیٰ سا ہمارا کے ساتھ تعلق ہے؟ اللہ کی آواز آئے گی عبدالحکیم جس کو میں نے بیت القدس سے باہر نکالا اور باہر بیٹا پیدا ہو تو بیٹا بھی آیت اللہ، ماں بھی آیت اللہ. تو جس ماں کو اللہ دعوت دے کر بلائے، دیوار کعبہ شکاف کرے، تو بتاؤ علی کیا ہوگا، اس کی ماں کیا ہوگی؟ ابھی مریم بھی آیت اللہ، عیسیٰ بھی آیت اللہ، مریم بھی آیت اللہ، عیسیٰ بھی آیت اللہ. ارے عیسیٰ ہے آیت اللہ، عیسیٰ ہے آیت اللہ. اب آئے گی کچھ آیتیں. تو جو عیسیٰ ہے آیت اللہ تو جس کے پیچھے نماز پڑھے گا وہ امام کیا ہوگا؟ ایسے نہیں. دیکھو جس امام سے ہمارا واسطہ ہے اس کا میں ذکر کراؤں. اسے زور سے نعرہ لگائے، نعرہ حیدری. اب آئیں گی اللہ کی آیتیں. ہمارا امام آیت اللہ، 4 نبی آئیں گے، میں نہیں کر رہا، خدا کر رہا ہے. سورۃ زمر کی آخری آیت وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اسی دن زمین اپنے امام کے نور سے چمک اٹھے گی. اسی دن، اسی دن. گھبرا کیوں گئے ہو؟ میرا خوش موضوع نہیں ہے. اسی دن زمین اپنے امام کے نور سے چمک اٹھے گی. وَوُضِعَ الْكِتَابُ، کتاب لایا جائے گا، کتاب لایا جائے گا، کتاب. وَجِیعَ بِالنَّبِیِّینَ وَالشُّہَدَاءِ، انبیاء کو لایا جائے گا، گواہوں کو لایا جائے گا. امام آئے گا، گواہ بھی آئیں گی. اور خدا کا شکر ہے کہ کوئی تفسیر ایسی نہیں جس میں اختلاف ہو. سب نے لکھا جس کے زمین سے نور سے جگمگا اٹھے گی وہ ہے شیعوں کا امام. اور گواہ کون ہوں گے؟ گواہ ہوگا ادریس، گواہ ہوگا الیاس، گواہ ہوگا عیسیٰ، گواہ ہوگا خضر. 4 نبی ہوں گے گواہ میرے امام کی. 2 آسمان سے، 2 زمین سے. خضر اور الیاس، خضر اور الیاس زمین سے، عیسیٰ اور ادریس آسمان سے. یا اللہ آسمان سے کیوں؟ کہا جو امام آ رہا ہے وہ زمین کا امام نہیں، وہ کائنات کا امام ہے. نعرہ حیدری. دیکھیں کتاب کو لایا جائے گا، کتاب کو لایا جائے گا.
کتاب کی کیا ضرورت ہے؟ کتاب کیوں لایا جائے گا؟ نبی کی ضرورت ہے، کیونکہ ہر موسم کے گواہ ہیں دو، ہر موسم کے گواہ ہیں دو، خدا کا بھی دو گواہ ہیں، خدا کا بھی دو گواہ، یہ کائنات گواہ، میرا رسول گواہ، ایک صامت ایک ناطق، پھر رسول کے دو گواہ علی اور قرآن، پھر علی کے دو گواہ قرآن اور حسن، بھئی 10ویں امام تک ان کے بچے ان کے گواہ، لیکن جب 11واں چلا جائے گا تو ایک قرآن رہ جائے گا، اب جب آئے گا تو اس کو بھی دو گواہ چاہیے، ایک قرآن ایک عیسیٰ، یہ گواہ ہے، یہ موسم کا گواہ، موسم کے گواہ موسم ہوتے، موسم کے گواہ موسم ہوتے، اس لیے ہر امام کے دو گواہ، ہر امام کے دو گواہ، تو عیسیٰ بھی آئے گا اور نماز پڑھے گا، جب عیسیٰ کہے گا تقدم یبن رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول آگے ہو جا نماز پڑھے، کیف تقدم یبن رسول اللہ، اے رسول کے بیٹے میں تمہارے آگے کیسے ہوں، اے رسول کے بیٹے میں تمہارے آگے کیسے ہو جاؤں، میری نبوت چھینی جائے گی۔ آج پتا چلا کہ کیوں کہہ رہا ہے، جب ہمارے امام زمانہ کو پتا ہے کہ نماز پڑھانی مجھے ہے تو پھر کہہ کیوں رہا ہے؟ جب اس کو پتا ہے کہ میری نماز عیسیٰ کے پیچھے نہیں ہوگی تو پھر کہہ کیوں رہا ہے؟ اگر نہ کہتا تو آج کے مسلمان کہتے کوئی بھی تھا، کس نے بھی پڑھائی، یہی سبب تھا کہ میرا رسول جب چوتھے آسمان پر پہنچا تو سارے نبی آئے استقبال کے لیے، اور جب نماز کا وقت ہوا تو میرے رسول نے دادا ابراہیم کو کہا دادا نماز پڑھاؤ، دادا نماز پڑھاؤ، یا رسول اللہ جب تجھے پتا ہے کہ تیری نماز ابراہیم کے پیچھے نہیں ہوگی، کہتا اگر ابراہیم نماز پڑھاتا ہے میں پڑھاتا تو کہتے ایک نبی نے نماز پڑھائی، لیکن وہ بلانا، وہ بولنا چاہتا تھا، وہ اس کا قول سننا چاہتا تھا، دادا ابراہیم نماز پڑھائے، کہا نبوت چھینی جائے گی، نبوت چھینی جائے گی، ایمان سے میں خارج ہو جاؤں گا، میری نبوت چھینی جائے گی، ایمان سے خارج ہو جاؤں گا۔ اگر ابراہیم رسول کو نماز پڑھے، رسول کو نماز پڑھائے، اگر ابراہیم رسول کو نماز پڑھائے تو نہ نبوت رہتی ہے نہ ایمان رہتا ہے، تو اگر کوئی ایرا غیرہ نماز پڑھائے تو اس کی نماز اور ایمان کہاں رہے گا؟ پوری توجہ چاہ رہا ہوں، جہاں جہاں میرے آواز آ رہی ہے، ارے جو عیسیٰ ہمارے 12ویں امام کو نماز نہیں پڑھا سکتا، جو عیسیٰ ہمارے 12ویں کو نماز نہیں پڑھا سکتا تو کوئی ایرا غیرہ میرے علی کو نماز کیسے پڑھا سکتا ہے؟ اور جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے، اور جہاں جہاں میری آواز نعرہ حیدری، اور جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، 12 امام کے پیچھے، ہمارے 12ویں کے پیچھے عیسیٰ کی نماز پڑھنا، یہ ہمارے علی کی فتح ہے، ہمارے 12ویں کا آنا، عیسیٰ کا پیچھے نماز پڑھنا، یہ میرے مولا علی کی فتح ہے، میرے مولا علی کی فتح ہے، میرے مولا علی کی فتح ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ دو آپس میں لڑے کسی پلاٹ پر، ایک نے کہا میرا، ایک نے کہا میرا، تھا تو ایک کا، دونوں کا تو نہیں تھا، تھا تو ایک کا۔ دو کبھی سچے نہیں ہو سکتے، جب دو آپس میں لڑیں تو دونوں صحیح نہیں ہو سکتے، ایک ضرور غلط ہوگا۔ میں نے بڑا جملہ کہا دیا، اگر دو لڑے تو حق پر ایک ہوگا، دونوں نہیں۔ اب دونوں لڑے، یہ فائل ہوا کیس کورٹ میں، کورٹ چلتی رہی، اس کا وہ مر گیا، یہ بھی مر گیا، پھر اس کی اولاد آئی، 9 پشتوں کے بعد
ایک نے کیس جس کی زمین تھی، جس کا پلاٹ تھا، اس نے کیس جیت لیا، زمین اس کو ملی۔ اب یہ فتح کس کی ہے؟ یہ فتح ہے پہلے کی، جس نے کیس داخل کیا تھا۔ تو خلافت کا کیس داخل کیا تھا میرے مولا علی نے، اتنی پوچھتے چلی گئی، جب بار آئے گا تو یہ فتح میرے مولا علی کی ہے۔ نعرہ حیدری! توجہ چاہ رہا ہوں، جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے، جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے، یہ میرے بارہویں کی فتح ہے، یہ میرے بارہویں کی فتح ہے، جس کی وجہ سے یہ کائنات قائم ہے۔ اگر ہمارا 12واں نہ ہوتا، مسلمانوں پر احسان ہے ہمارے 12ویں امام کا، اور 12ویں امام کے آنے میں کسی کو اختلاف نہیں، کسی کو کوئی کتاب نہیں جس میں چیپٹر نہ ہو، بخاری سے لے کر جتنی سیاست کی کتاب ہے سب نے لکھا کہ 12واں آئے گا۔ انتظار آنے کا کیا جاتا ہے؟ نہیں، میں نہیں سمجھا سکتا، آئے چڑھتا پھر قرآن کی طرف۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ہم نے روز ازل میں تمام انبیاء سے وعدہ لیا، آدم نہیں کہا، ابراہیم نہیں کہا، انبیاء سے وعدہ لیا۔ پتہ چلا سارے نبی روز ازل میں نبی تھے، سارے نبی روز ازل میں نبی تھے، اور میں نے ان سے وعدہ لیا کہ میں نے تمہیں کتاب عطا کی، نبوتیں دی، شریعت عطا کی، تم میں ایک رسول آئے گا، پیدا ہونا نہیں، تم میں ایک رسول آئے گا، وہ تمہاری نبوتوں کی تصدیق کرے گا، اس پر ضرور ایمان کرانا اور اس کی ضرور مدد کرنا۔ کرتے ہو پکا اقرار اور انجام؟ سب نے کہا، ہم نے اقرار کیا۔ اللہ نے شاہد رہنا، میں بھی تم میں سے ایک شاہد ہوں، اور پھر جو بھی پھر گیا وہ فاسق، جو بھی پھر گیا، فاسق میں 3 ہیں، فاسق میں مشرک بھی ہے، کافر بھی ہے، منافق بھی ہے، یعنی تم میں سے جو بھی پھر گیا وہ مشرک بھی ہے، کافر بھی ہے، منافق بھی ہے۔ ارے یا اللہ، یہ کیا روز ازل میں تو کہہ رہا ہے؟ روز ازل میں کہ رسول آئے گا، انتظار آنے کا کرنا، پیدا ہونے کا نہیں، انتظار آنے کا کیا جاتا ہے؟ ہمارا 12واں بھی آئے گا، ہم پیدا ہونے کا کبھی انتظار کرتے، ہم پیدا ہونے کا کبھی انتظار کرتے نہیں، ہم انتظار کرتے ہیں آنے کا، ہمارا 12واں بھی آئے گا۔ اور پھر کہا کہ ضرور مدد کرنا۔ یا اللہ، یہ ابتدا میں بھی دیت، کیا یہ تو نے کیوں کہا یا اللہ؟ انبیاء کو کہا، کوئی عام آدمی نہیں، امتوں کو نہیں کہا، تو نبیوں کو کہہ رہا ہے کہ اس پر ضروری معنی کرانا۔ کیا انبیاء میں بڑی طاقت ہے کیا؟ تو اس سے زیادہ طاقت ہے کیا؟ پتا چلا اگر کوئی نبی میرے رسول کی مدد نہ کرے تو وہ کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے، منافق بھی ہے۔ اگر کوئی نبی میرے رسول کی مدد نہ کرے، گھبرا گئے۔ جس طرح میں نے کہا کہ جناب ہمارے امام کا آنا جناب علی کی فتح ہے، اس طرح جناب عیسیٰ کی مدد کرنا یہ تمام انبیاءوں کی نمائندگی ہے، اگر کوئی رسول میرے رسول کی مدد نہ کرے تو وہ اس کی نبوت ختم، وہ ہے فاسق۔ تو اگر کوئی مسلمان میرے رسول کو چھوڑ کر چلا جائے تو اس کی مسلمانی کہاں رہے گی؟ کتنی مطابقت ہے اس واقعے سے اور غدیر کے واقعے سے، کتنی مطابقت ہے اسی میثاق سے اور غدیر کے واقعے سے، کہ اگر نبی
محمد کے نبوت پر ایمان نہ لے آئیں تو ان کی نبوتیں ختم. اگر کوئی نبی بڑا جملہ کر رہا ہوں، اگر کوئی نبی میرے رسول کی نبوت پر ایمان نہ لے کر آئے تو اس کی نبوت ختم. اور غدیر میں اگر رسول علی کی ولایت کا اعلان نہ کرے تو اس کی نبوت ختم. توجہ میرے گفتگو پر آواز آئی. میں نے کہا امام قرآن میں ہیں دو قسم کے، تیسری قسم ہے ہی نہیں. امام ہیں دو قسم کے، تیسری قسم قرآن میں ہے ہی نہیں. ایک قسم ہے سورت انبیاء میں، وجعلنا ائمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزکوٰۃ وكانوا لنا عابدين. جن کو ہم امام بناتے ہیں وہ ہمارے امر سے ہماری ہدایت کرتے ہیں. جن کو ہم امام بناتے ہیں وہ ہمارے امر سے ہماری ہدایت کرتے ہیں. اور ان کا خیرات کرنا، زکوٰۃ دینا، نماز پڑھنا وہی ہے. اگر خیرات دیں تو وہی سمجھو، نماز پڑھیں تو وہی سمجھو. وَقَانُوا لَنَا عَبْدٍ، اور جب سے ہیں تب سے ہمارے عبد. کبھی غیر خدا کو نہیں جھکے، یعنی نہ کبھی کافر رہے، نہ مشرک رہے، نہ منافق رہے. تو ایسا امام کوئی دکھا تو صحیح جو پہلے کافر نہ ہو. ایسا امام دکھاؤ، یعنی جن کی نماز پڑھنا وہی، روزہ رکھنا وہی، زکوٰۃ دینا وہی. یہی سبب ہے. میں نے آج کہا تھا کہ میرا مولا علی جہاں بھی ہے اس کو وہاں خدا نے رکھا ہے. میرا مولا علی جہاں بھی ہے اس کو وہاں خدا نے رکھا ہے. دیکھو میرا مولا علی، میرے مولا علی، میرے مولا کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں، شیعہ علی کا ذکر کرتے ہیں، علی کا ذکر کرتے ہیں، سیف علی کا. ہم علی کا ذکر واقعی بار بار کرتے ہیں اسی لیے کہ علی ہے پہلا امام. اور رسول نے فرمایا انا کا شمس علی کل قمر، میں ہوں سورج علی ہے چاند، میں ہوں سورج علی ہے چاند، میں ہوں سورج علی ہے چاند. اختلاف پہلے پر ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے پہلی تاریخ پر، دوسری تیسری پر نہیں. اختلاف ہوتا ہے اگر پہلا چاند سمجھ میں آ گیا، اگر پہلا چاند سمجھ میں آ گیا، پہلی تاریخ کا چاند سمجھ میں آ گیا تو سارے سمجھ میں آ جائیں گے. اس لیے اگر پہلا امام سمجھ میں آ گیا، اگر علی امام سمجھ میں آ گیا تو 12 ہی سمجھ میں آ جائیں گے. ایسے نہیں، دونوں ہاتھ بلند کریں گے، نعرہ حیدری. لاؤڈ اسپیکر پھر صحیح نہ ہے، دور پر امام تھوڑی لاؤڈ اسپیکر میں تھوڑی گڑبڑ ہے، لاؤڈ اسپیکر میں تھوڑی گڑبڑ ہے، لیکن میں پڑھتا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں جہاں میری آواز آ رہی. کل ٹھیک تھا، آج پھر گڑبڑ ہے. کچھ آواز جو ہے ساؤنڈ سسٹم صحیح نہیں. سب کو آواز پہنچ رہی میری، سب کو پہنچ رہی آواز. دودھ پڑے محتال میں یعنی خدا نے فرمایا فانتظروا فانتظروا انا منتظرون، انتظار کرو ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کریں. کتنے خوش نصیب ہو شیعو، کتنے خوش نصیب ہو شیعو، شیعو کتنے خوش نصیب ہو کہ امام کے آنے میں خدا کے ساتھ ہم بھی منتظر ہیں. امام کے آنے میں ہم شیعہ بھی انتظار کر، خدا بھی ہمارے ساتھ انتظار کر رہا ہے. نعرہ حیدری. توجہ چاہتا میں آواز آ رہی. میں نے کیا کیا کہ جن کو ہم امام بناتے ہیں وہ ہمارے امر سے ہماری ہدایت کرتے ہیں، اور کی نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، خیرات کرنا وہی ہے. وَقَانُوا لَنَا عَبْدٍ، اور ہم جب سے ہیں تب سے تیرے عبد، جب سے ہمارے امام ہیں تب سے خدا کے عبد. غیر خدا کو کبھی جھکے ہی نہیں،
غیر خدا کو کبھی جھکے ہی نہیں. یہی تو سبب ہے کہ جب جناب رسول مدینے پہنچے اور پہنچنے کے بعد سب سے پہلے مسجد قباء کی بنیاد رکھی. ادھر مسجد قباء بنیاد رکھی تو کہا کتنی ایریا ہونا چاہیے؟ کہا میری اونٹنی پر سوار ہو جاؤ، جہاں میری اونٹنی پھر کر آئے وہ ہے مسجد قباء. ہر صحابی اونٹنی پر بیٹھا، اونٹنی نہ اٹھی. ہر صحابی بیٹھا، رسول کو اٹھنی نہ اٹھی. جب میرا مولا علی اونٹنی پر بیٹھا، اونٹنی اٹھی اور چکر لگا کر وہاں آن کے بیٹھی جہاں سے چلی تھی. ہے تو جانور لیکن جانور کو بھی پتا تھا کہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں. نعرہ حیدری. آئیے چڑھتا ہوں، میں خطبہ پڑھنا چاہتا ہوں. میں نے آپ کے طبیعت کو دیکھا، ابھی آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں، اس لیے میں خطبہ پڑھنا چاہتا ہوں. آج خطبہ پڑھنا چاہتا ہوں. کس کا خطبہ پڑھنا چاہتا ہوں؟ ہمیشہ اپنے خطبے سنے ہیں، کبھی مولا علی کا خطبہ، کبھی رسول کا خطبہ. آج میں خطبہ سنا رہا ہوں علی کی ماں کا. علی کی ماں کون؟ فاطمہ بن اسد. یعنی رسول علی کی ماں کو اماں کہتے تھے. رسول کی بیویاں ہیں ہماری مائیں، رسول کی بیویاں ہیں مومنین کی مائیں، اور علی کی ماں ہے رسول کی ماں. جتنا فرق ہے رسول میں اور ہم میں، اتنا فرق ہے علی کی ماں میں، رسول کی بیوی میں. یہ خطبہ ہے. جب جناب علی کی ماں آئی، کعبے کے قریب آئی تو دیوار کعبہ پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر دعا پڑھی. وہ دعا پڑھ رہا ہو، رب انی مومنۃ بک. یہ دعا سمجھ میں آ گئی تو امام بھی سمجھ میں آ جائے. رب انی مومنۃ بک، پروردگار میں جب سے ہوں، میرا تیری ذات پر ایمان ہے. میں جب سے ہوں، پروردگار میں جب سے ہوں، میرا ایمان تیری ذات پر ہے. وَبِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِكَ رسول، اور یا اللہ جو تیرا رسول آیا ہے میرا اسی پر بھی ایمان ہے. یہ دعا ہے اعلان نبوت سے 10 برس پہلے. ابھی محمد نے اعلان نہیں کیا، 10 برس پہلے. نعرہ حیدری. رب انی مومنۃ بک، یا اللہ میں جب سے ہوں مومنہ ہوں. وَبِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِكَ رسول، اور یا اللہ جو تیرا رسول آیا ہے میرا اسی پر بھی ایمان ہے. وَبِكُلِّ نَبِيٍّ مِنْ أَنْبِيَائِكَ، اور یا اللہ جتنے تیرے نبی ہیں میرا ان پر بھی ایمان ہے. وَبِكُلِّ كِتَابٍ أَنزَلْتَهُ، اور یا اللہ جتنے تم نے کتابیں نازل کی ہے میرا ان پر بھی ایمان ہے. وَإِنِّي مُصَدِّقَةٌ بِكَلَامِ جَدِّي إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ إِنَّهُ بَنَى الْبَيْتَ الْعَتِيقَ، اور یا اللہ آج میں تصدیق کرتی ہوں دادے ابراہیم کے دعا کی. آج میں تصدیق کرتی ہوں دادے ابراہیم کے کلام کی، جس نے کعبے کو تعمیر کیا تھا. یہ جناب ابراہیم نے کون سی دعا مانگی تھی؟ قرآن میں ہے، وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. یا اللہ میرے آخرین میں صدق والی زبان بھیج تاکہ دنیا کو جھوٹے اور سچے کا پتہ چلا. یہ ہے بی بی تصدیق ہے کہ آج وہ آ رہا ہے. فَاسْأَلُكَ بِحَقِّ هَٰذَا الْبَيْتِ، یا اللہ تجھے واسطہ ہے بیت کا، یا اللہ تجھے واسطہ ہے بیت کا، یا اللہ تجھے واسطہ ہے بیت کا. جب بیت وسیلہ بن سکتا ہے تو اہل بیت وسیلہ کیوں نہیں بن سکتا؟ پیچھے والوں پر میری نظر نہیں، میری بھی آگے والوں پر نظر ہے. کیونکہ اگر آپ نے نہیں بات کی، پیچھے والے تو بیچارے بول رہے ہیں اور آگے جو نوجوان بیٹھے ہیں وہ سارے خاموش ہیں. فَاسْأَلُكَ بِحَقِّ هَٰذَا الْبَيْتِ، یا اللہ تجھے واسطہ ہے گھر کا، وَمَنْ بَنَاهُ، اور یا اللہ تجھے واسطہ ہے داد ابراہیم کا. وَبِحَقِّ هَٰذَا الْمَوْلُودِ الَّذِي فِي عِشَائِهِ، اور یا اللہ تجھے واسطہ ہے
اس مولود کا جو عصمت کے پردے میں پوشیدہ ہے. یا اللہ تجھے واسطہ ہے اس مولود کا. قرآن میں 3 لفظ ہیں, جنین, صبی, مولود. مولود, جنین, صبی. جنین اس کو کہتے ہیں جو ماں کے بطن میں ہو. صبیون اسے کہتے ہیں جو ماں کا دودھ پیتا ہو. مولود اسے کہتے ہیں جو کب کا پیدا ہوا ہو. بی بی نے صبیون نہیں کہا, بی بی نے جنین نہیں کہا, بی بی نے کہا مولود. اس مولود پتہ نہیں خدا نے اس کو کب پیدا کیا تھا. ایسے نہیں. شاباش. یا اللہ تجھے واسطہ ہے اس مولود کا جو میرے پردے میں پوشیدہ ہے, جو عصمت کے پردے میں پوشیدہ ہے, عصمت کے پردے میں پوشیدہ ہے. الذی یکلمنی, یا اللہ یہ کیسا بچہ ہے جو مجھ سے باتیں کرتا ہے. یہ کیسا بچہ ہے, یہ کیسا بچہ ہے جو مجھ سے باتیں کرتا ہے. وَیُونِسُنِی بِحَدِیثِی, یا اللہ یہ تو کوئی مظہر عجائب ہے. یا اللہ یہ تو کوئی مظہر عجائب ہے, مجھ سے باتیں کرتا ہے, مجھ سے محبت کرتا ہے. پتا چلا اگر رسول خیبر میں نعت علی پڑھے تو تعجب نہیں بنا. یہ علی کی ماں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ جو بچہ آ رہا ہے وہ مظہر عجائب ہے. ایسے نہیں بھائی, سارے مل کر نعرہ, دونوں ہاتھ مل کر نعرہ حیدری. یا اللہ یہ کیسا بچہ ہے جو مجھ سے باتیں کرتا ہے. یا اللہ یہ کیسا بچہ ہے جو مجھ سے باتیں کرتا ہے. وَیُونِسُنِی بِحَدِیثِی, اور یا اللہ یہ مظہر عجائب ہے. وَأَنَا مُوقِنَةٌ أَنَّهُ إِحْدَىٰ آیَاتِکَ وَدَلَائِلِکَ, اور یا اللہ مجھے یقین ہے کہ میرا بچہ اللہ کی آیت ہے. یا اللہ مجھے یقین ہے کہ علی آیتوں میں سے ایک آیت ہے, تیرے دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے. تیری آیتوں میں سے ایک آیت ہے, تیرے دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے. علی ہے وحدانیت کا دلیل, علی ہے وحدانیت کا دلیل. یہ علی کی عزت ہے, یہ علی کی عزت ہے. ہم نے علی کو اللہ نہیں مانا, ہم علی کی عزت کرتے ہیں, ہم علی کی عزت کرتے ہیں. میرا ساتھ ہو تو میں آگے چلوں. نوجوانوں میرے جو قریب بیٹھے ہوں بات کریں. ہم نے کبھی کسی امام کو اللہ نہیں مانا, ہم ان کی عزت کرتے ہیں. عزت اور ہے, عبادت اور ہے. تم نے عبادت کو اور عزت کو ملا دیا ہے. ہم علی کی عزت کرتے ہیں, ہم نے علی کو اللہ نہیں مانا, اللہ نہیں مانا. جس طرح میں نے کہا بیت اللہ ہے اللہ کا گھر, مضاف مضاف الیہ کا غیر ہوتا ہے. بیت اللہ نہیں, اللہ بیت نہیں. تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ ہم عزت کرتے ہیں. فرض کرو جس طرح قصص الانبیاء, جس طرح قصص الانبیاء کتاب ہے بہت موٹی سی, قصص الانبیاء, اس میں الفاظ ہیں کہ جناب اسماعیل نے شادی کی, اور شادی کرنے کے بعد جناب ابراہیم چلے گئے فلسطین. جب فلسطین سے واپس آیا تو اس کی بہو موجود تھی, بہو موجود تھی. پوچھا بہو سے میرا بیٹا اسماعیل کہاں ہے؟ کہا تبلیغ پر گیا ہے. جناب اسماعیل واپس گئے, ابراہیم واپس گیا. جناب اسماعیل جو کئی دنوں کے بعد آیا تو وجد ریح بھی, اس کو اپنے باپ کی خوشبو آئی, اس کو اپنے باپ کی خوشبو آئی. میں آگے چلوں گا ہی نہیں, میں آگے چلوں گا ہی نہیں. کئی دنوں کے بعد ابراہیم ہو کر چلے گئے, کئی دنوں کے بعد اسماعیل آئے. وجد ریح بھی, اس کو اپنے باپ کی خوشبو آئی, اپنے باپ کی خوشبو آئی. یہ خاندانی ایسا ہے, یہ خاندانی ایسا ہے کہ اسماعیل کو باپ کی خوشبو آتی ہے اور حسنین کو چادر میں نانا کی خوشبو آتی ہے. دیکھا بھائی آپ سنیں گے. فقال اللہ هل اتاک احد, جناب اسماعیل کی آواز آئی. بیوی سے پوچھا کوئی آیا تھا کیا, کوئی آیا تھا کیا, کوئی آیا تھا کیا؟ قالت نعم, بی بی نے کہا آیا تھا. شیخن, میرا سسر, تمہارا باپ.
وہذا اثر قدم ہے، اور یہ اس کے پاؤں کے نشان ہیں، یہ اس کے پاؤں کا نشان ہے، یہ اس کے پاؤں کا نشان ہے۔ اگر ابھی نوجوان نہیں بولے تو پھر کبھی نہیں بولو گے، کبھی نہیں بولو گے۔ وہذا اثر قدم ہے، اور یہ اس کے پاؤں کا نشان ہے۔ فَقَبَّلَ الْمَقَامِ، جناب اسماعیل جھکا، قبلہ، اور جھک کر بابا کے پاؤں کے نشان کو بوسا دیا، جھک کر۔ ارے لگاؤ فتویٰ اسماعیل پر، لگاؤ فتویٰ اسماعیل پر، لگاؤ فتویٰ ابراہیم پر۔ پتا چلا یہ اس نے خدا نہیں سمجھ کر، اس نے عزت کی تھی باپ کے پاؤں کے نشان کی۔ پتا چلا معصوم کے پاؤں کے نشان کو بوسا دینا ابراہیم کی سنت ہے۔ نعرہ حیدری، بے گھبرا تو نہیں نا؟ یہی سبب قرآن نے بتا دیا، یہ عدل ہے۔ علی کا کعبے میں آنا عدل ہے، علی کا کعبے میں آنا عدل ہے، علی کا کعبے میں آنا عدل ہے، علی کا کعبے میں آنا عدل ہے۔ کیونکہ کائنات میں حرم ہیں دو، کعبۃ اللہ کا حرم، رسول کا گھر، رسول کا حرم۔ رسول کے گھر میں ہوئی تھی بطول پیدا، اب حرم ہے دو، مرد ہو افضل، عورت ہو مفضول تو نکاح ہو سکتا ہے، لیکن عورت ہو افضل، مرد ہو مفضول تو نکاح نہیں ہو سکتا۔ یا تو دونوں برابر ہوں، یا تو دونوں برابر ہوں۔ جناب مریم کی شادی کیوں نہیں ہوئی تھی؟ اس لیے کہ بی بی مریم کا کوئی کفر نہیں تھا، اللہ نے جان بوجھ کر مریم کی شادی نہیں کروائی تھی، اللہ نے جان بوجھ کر۔ کیوں؟ اگر مریم سے شادی کرتا تو ہوتا معصوم، ہوتا نبی، ہوتا اولادم پیغمبر، تو کم از کم علی کو یہ تو کہتا نا، یا علی اگر آپ کے گھر میں بطول ہے تو میرے گھر میں بطول ہے۔ اللہ نے جان بوجھ کر بی بی مریم کی شادی نہیں کرائی کہ کوئی نبی علی سے ہمسری نہ کرے۔ ارے جب کوئی نبی علی سے ہمسری نہیں کر سکتا تو ایرا غیرہ علی کے مقابلے میں کیسے آ سکتا ہے؟ نعرہ حیدری، دیکھو جنت ہے، جج جی آپ نے گھنٹہ پورا کر دیا، جج جی آپ نے پورا کر دیا، اور قرآن کی بات ہے۔ کیوں میرے دوستو؟ جناب علی کا سکتا تھا نا کہ بے فاطمہ اگر تو آئی ہے رسول کے گھر میں تو میں آیا ہوں خدا کے گھر میں، اگر تو رسول کے گھر میں آئی ہے تو میں آیا ہوں خدا کے گھر میں، میں آیا ہوں خدا کے گھر میں۔ یہی سبب ہے میرے دوستو، میرے بزرگوں، قرآن میں بیٹھ کر کہا حدیث وہ صحیح جو قرآن کے مطابق ہو، حدیث وہ صحیح جو قرآن کے مطابق ہو۔ ہمارے امام چوتھے امام کا فرمان ہے سیف کامل میں، بسم اللہ، یا اللہ تجھے واسطہ ہے بسم اللہ کا، یا اللہ تجھے واسطہ ہے بسم اللہ کا، خیر الاسماء جو تمہارے ناموں میں سے تیرا بہترین نام ہے۔ پتا چلا بسم اللہ نام ہے اللہ کا۔ ادھر اصول کافی میں کہاں جاؤں؟ اصول کافی میں ہمارے موسم کا فرمان ہے کہ داد علی کا نام بھی بسم اللہ، داد علی کا نام بھی بسم اللہ۔ ابھی لاشعوری طور پر سارے علی کو پکارتے ہیں، اگر کوئی شیعہ نہیں کسی سید کو کہے گا بسم اللہ، سائیں بسم اللہ، سائیں بسم اللہ، اور شیعہ وہ کہے گا یا علی مدد۔ پتا چلا چاہے بسم اللہ کہو چاہے یا علی مدد کہو، بات ایک ہے۔ نعرہ حیدری، متقین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمس ولا زمہریرا۔ کیا قرآن ہے؟ سورۃ الدہر،
متقین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب متقی جب جنتی جنت میں آئیں گے تو ممبروں پر تکے کی تیگ لگا کر بیٹھے گی۔ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، یہاں نہ دھوپ ہوگی نہ سردی ہوگی۔ جن کمروں میں بیٹھیں گے ان کو چھت نہ ہوگی۔ یہ قرآن ہے، بخاری نہیں۔ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، وہاں نہ سردی ہوگی نہ وہاں گرمی ہوگی، اور جو چھت ہوگی وہ چھت نہ ہوگی۔ کمروں کو جن کمروں میں مومن بیٹھیں گے ان کو چھت نہ ہوگی، جن کمروں میں مومن بیٹھیں گے وہاں چھت نہ ہوگی۔ مسلمانوں کو بڑا مزہ لگا اور حدیث کو بڑھایا۔ میں علم کا شہر، علی دروازہ، فلاں چھت فلاں پرنالہ۔ ارے تمہارے پرنالے یہاں بہ جائیں گے، تمہاری چھتیں یہاں اڑ جائیں گی۔ ارے جنت میں یا گھر ہوگا یا در ہوگا۔ نعرہ حیدری۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ، تم رسول کی مخالفت کر کے جہنم سے کیسے بچو گے؟ تم رسول کی مخالفت کر کے، یہ پوری تقریر ہے اسی جملے میں۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، تم میرے رسول کی مخالفت کر کے جہنم سے کیسے بچو گے؟ پتا چلا جس نے بھی رسول کی مخالفت کی ہے وہ جہنمی ہے، جس نے بھی کی ہے۔ اگر ہم نے کی ہے مرید کے مذہب کا بتا، مرشد کے مذہب سے تک، اگر علی نے گستاخی کی ہے تو جہنمی ہم، اور کسی اور نے کی ہے۔ نعرہ حیدری۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، اور تم مخالفت کر کے میرے رسول کی جہنم سے کیسے بچو گے؟ یجعل الولدان شیبا، جو نوجوانوں کو بوڑھا کر دے گا۔ کون؟ جہنم۔ یہ قرآن ہے، کسی کتاب کی حدیث نہیں، راوی کمزور نہیں، راوی کمزور نہیں ہے، راوی کمزور نہیں ہے، مسلمان مجبور ہیں۔ مجھے پتا ہے ارشاد خدا نے، تم رسول کی مخالفت کر کے جہنم سے کیسے بچو گے؟ وہ جہنم یجعل الولدان شیبا، جو نوجوانوں کو بوڑھا کر دے گا، جو نوجوانوں کو بوڑھا کر دے گا۔ امام فخر الدین رازی نے لکھا کہ جب مومن 80 برس کا بوڑھا، 80 برس کا بوڑھا مومن جب جنت کے قریب آئے گا تو ایسی ہوا لگے گی کہ 18 برس کا بن جائے گا۔ جب مومن 80 برس کا بوڑھا جنت کے قریب آئے گا تو ایسی ہوا لگے گی کہ وہ 18 برس کا نوجوان بن جائے گا، اور جب 18 برس کا نوجوان جہنم کے قریب آئے گا تو ایسی ہوا لگے گی کہ 80 سال کا بوڑھا بن جائے گا۔ پتا چلا قرآن نے ہمیں قانون دیا کہ جہنم میں کوئی جوان نہ ہوگا، جنت میں کوئی بوڑھا نہ ہوگا۔ قرآن نے ہمیں بتایا، نوجوانوں گھبرا کیوں گئے ہو؟ قرآن نے ہمیں یہ قانون دیا کہ جہنم میں کوئی جوان نہ ہوگا، جنت میں کوئی بوڑھا نہ ہوگا۔ اور مسلمانوں نے حدیث کو آگے بڑھا، رسول نے فرمایا حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار، حسن حسین جوانان جنت کے سردار۔ آگے بڑھا، فلاں دو بوڑھوں کے سردار، فلاں دو بوڑھوں کے سردار۔ ارے جہاں جوان ہوں گے وہاں سردار ہوں گے، جہاں بوڑھے ہوں گے وہاں بوڑھوں کے سردار ہوں گے۔ نعرہ حیدری۔ یہ گھبرا تو نہیں گے؟
توجہ چاہ رہا ہوں. میں نے کہا یہ اللہ قادر ہے. جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے میں نے کیا کہ ہم نے کبھی مولا علی کو خدا نہیں مانا. اب خدا جو کہہ رہا ہے وہ تو مانے نا, خدا جو کہہ وہ تو مانے نا. یہ خطبات میں کل پڑھوں گا, اگر خطبہ میں نے پڑھ دیا تو 1 گھنٹے کی ضرورت ہے. کل پڑھوں گا سارا خطبہ, کل پڑھوں گا. کل 1 گھنٹہ گزر گیا, اب 1 گھنٹے سے زیادہ پڑھ رہا ہوں. سلام ہو. آج کون سی رات ہے؟ شب 4. شب 4 میرا حسین 6 دن کا مہمان ہے. سلام ہو میرے دوستو. 4 موقع سے آئے کہ جناب زینب کے سر پر چادر نہیں رہی. پہلا موقع جب ماں زہرا کا جنازہ گھر سے باہر نکلا. دوسرا مرتبہ جب جناب حسن کو زہر ملی. تیسرا مرتبہ جب جناب علی کو زہر ملی, جناب علی کو ضرب لگی. اور چوتھا مرتبہ جب حسین گھوڑے سے گرے. جناب زینب کو سر پر چادر کا خیال ہے. پہلی مرتبہ جب ماں زہرا کا جنازہ گھر سے باہر نکلے. جب گھر سے باہر نکلا جناب زینب کے سر پر چادر نہیں. جیسے ہی دروازے پر آئی, خدا کی قسم علی جیسے شہنشاہ سے زہرا کی موت بھول گئی اور کہا حسن بیٹا پہلے میری بیٹی زینب کو کہو کہ میری زندگی میں ننگے سر باہر نہ آئے. 5 سال کی. میں کہتا ہوں یا علی آج گلی میں کوئی آدمی نہیں, آج آپ کی بیٹی 5 سال کی, تو نے برداشت نہیں کیا. خدا جانے جب تیری زینب ننگے سر بازار میں آئی ہوگی, خدا جانے آپ کے دل پر کیا گزری ہوگی. دوسری مرتبہ جب جناب علی کو ضرب لگی. تیسری مرتبہ جب حسن کو زہر ملا. چوتھی مرتبہ جب حسین گھوڑے سے گرے. میرے دوستو ادھر مولا علی کو ضرب لگی, ادھر میرے مولا علی کو ضرب لگی. یا امام حسن نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی. جناب حسن نے تختہ لے کر آؤ. تختہ آیا. جناب علی کو لٹایا. مومن پیچھے سے ماتم کر رہے ہیں, ہائے مولا ہائے مولا ہائے مولا. آج بھی میرے مولا علی کا کوفے میں گھر موجود ہے. جب گھر کے قریب آیا جناب علی نے کہا حسن بیٹا مجھے تکیہ دو تاکہ مجھے کچھ کہنا ہے. تکیہ آیا, علی بیٹھ گئے اور کہا کہ مومنو میں تمہارا شکر گزار ہوں. ابھی تم واپس چلے جاؤ. جناب کمبر نے زور سے رونا شروع کر دیا. مولا ہم آپ کو چھوڑ کے کہاں جائیں گے. کہا کمبر معاف کرنا, میں آپ کا شکر گزار, میں بڑا مجبور ہوں. دروازے پر ننگے سر زینب کھڑی ہے. میں یہ برداشت نہیں کرتا کہ آپ کی آواز میری زینب سنے. ارے خدا کی قسم جو علی یہ برداشت نہیں کرتا کہ زینب کی آواز, کمبر کی آواز زینب سنے, خدا جانے اس علی پر کیا گزری ہوگی جب جناب زینب نے کوفے کے بازار میں خطبہ دیا ہوگا. زادان حسین 21 رمضان کی رات آئی. ساری رات میرے مولا نے وسعت شروع کی. آخر میں جناب علی نے کہا زینب کو بلاؤ. یہ عجیب اتفاق ہے کہ جناب زہرا آخر میں جناب زینب کو بلایا تھا. ادھر جناب علی نے آخر میں جناب حسین کو بلایا اور کہا حسین بیٹا میری زینب کو لے کر آؤ. جیسے جناب زینب آئی علی نے رونا شروع کر دیا. امام حسن نے پوچھا بابا آپ مشکل کشا ہیں, روتے کیوں ہیں؟ کہا بیٹا ایک حسرت ہے دل میں, ساری زندگی میں نے زینب کا قد نہیں دیکھا, ساری زندگی میں نے زینب کا چلنا نہیں دیکھا. آج زینب بیٹا چلو میں دیکھوں. ارے جناب زینب نے ایک قدم اٹھا کر یا دوسرا رکھا یا حسین روتا ہوا اندر آیا. بابا میرے بہن کو چلنا نہیں آتا, بابا میری بہن کو چلنا نہیں آتا. ارے شیعو مر نہ جائے جس زینب کو گھر میں چلنا نہیں آتا. خدا جانے اس نے 9 میل پیادل کیسے کیے ہوں گے.
پیدل کیسے کیے ہوں گے؟ خدا جانے جناب زہرا نے، خدا جانے جناب زہرا نے زینب کو کیا کہا تھا، اور خدا جانے جناب حسین کو نے کیا کہا۔ خدا یہ راز آن کے 10 محرم کو کھلا، یہ راز آن کے 10 محرم کھلا۔ جب حسین جناب زینب گھوڑے کے قریب آئے تو حسین نے کہا گھوڑا چلو وہ جگہ دکھاؤں جہاں میں حسین گروں گا، جہاں گروں گا۔ تو حسین نے کہا مولا ایسے مت کہو، رات تمہاری ماں آئی تھی اور دونوں باہیں میرے گلے میں ڈالی اور کہا گھوڑا چلو میں وہ جگہ دکھاؤں جہاں میرا حسین گرے گا۔ تو جناب حسین نے کہا گھوڑا پھر کیا ہوا؟ مولا اگر امتحان نہ ہوتا تو قیامت آ جاتی۔ مولا آپ کی ماں ایسی جھکی زمین پر لے کر آئی کہ سر سے چادر اتاری اور اس جگہ کو بالوں سے صاف کرنے لگی اور مجھے کہا گھوڑا میرے بیٹے کو آہستہ اتارنا، کہیں زخم نہ لگ جائے، کہیں زخم نہ لگ جائے۔ میں تو حسین گھوڑے پر سوار ہوا، ادھر گھوڑے پر سوار ہوا یا جناب زینب کی آواز آئی بھیا ذرا قمیض کا بٹن تو کھول، بھیا ذرا قمیض کا بٹن کھول۔ حسین نے قمیض کا بٹن کھولا، کہا تھوڑے جھک جاؤ۔ حسین جھکا، جناب زینب نے آگے بڑھ کر حسین کا گردن چوما، کہا یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا اماں زہرا نے کہا تھا کہ جب حسین تمہیں الوداع کہے تو میری طرف سے حسین کے گردن پر بوسہ دینا۔ حسین نے کہا اللہ تمہیں جزائے خیر دے، سر سے چادر اتار، سر سے چادر اتار اور میرے قریب آؤ۔ حسین نے جناب زینب کے بالوں پر بوسہ دیا، کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا بابا نے مجھے تنہائی میں کہا تھا کہ جب زینب الوداع کرے تو میری طرف سے بال بھی چومنا، ہاتھ بھی چومنا۔ اللہ لعنت اللہ اللہ لکم ظالم۔ یا اللہ ہماری آج کی عبادت تو اپنی بارگاہ میں مقبول المستجاب فرما۔ یا اللہ جو مومنین مومنات سادات غیر سادات بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں مجلس میں شریک ہیں ان کو بڑی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے جو ٹرسٹیز ہیں جنہوں نے اتنا بڑا کام کیا ہے آپ تمام حضرات کو چاہیے کہ ان سے تعاون کریں، یہ حسین کی زری اور کام جو ہے عزا خانہ، یا تمام حضرات ان سے تعاون کریں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ رضا پارٹی کے صاحب نوح خان سے گزارش ہے کہ وہ فرش ذبح کر نوح خان، گزارش ہے کہ وہ فرش ذبح کر نوح خان۔